وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور کیا کرو؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کی تفسیر سمجھ گئے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مراد ہے یا کوئی اور کتاب ہے؟ تو یہاں پر جو کتاب سے مراد ہے وہ تورات مراد ہے، جس کو موجودہ بائبل بولتے، ابھی بائبل بولتے، ورنہ مراد یہاں پر کیا ہے؟ تورات مراد ہے. بنی اسرائیل میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو بنی اسرائیل کو علماء ان سے چھپ کے کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کیے بہت اچھا ہے، تم اسلام قبول کیے بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رسول وہی رسول ہیں جس کی پیشن گوئی، جس کے بارے میں علامات بیان کیے گئے ہیں، تورات میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے. اور تم جس مذہب کو، اسلام کو تم نے قبول کیا، یقیناً تم نے اچھا کیا، اور اسی پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. تو وہ سوال کرتے آپ کیوں ایمان قبول نہیں کرتے؟ وہ کہتے میں کسی مصلحت کی بنیاد پر ایمان قبول نہیں کرتا ہوں. اور مصلحت کیا ہے؟ حب مال اور حب جاہ. جس منصب پر میں فائز ہوں، اگر میں مسلمان ہو گیا تو اس منصب اور عہدے سے مجھے ختم کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اور جو مال اور عطایا مجھے بادشاہوں کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مال بھی آنا بند ہو جائے گا. اس بنیاد پر ہم اسلام قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ اے علماء بنی اسرائیل، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات کی تلاوت کرتے. اور تورات میں حکم لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھلائی کا حکم دے لیکن خود بھلائی نہ کرے، جو شخص برائی سے روکے اور خود برائی نہ کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے، دردناک سزا ہے. تم یہ سب جاننے کے باوجود بھی دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود بھلائی نہیں کرتے، دوسروں کو برائی سے رکنے کے لیے بولتے لیکن خود برائی سے نہیں رکتے. اسی طریقے سے ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھلائی کا کام کریں، برائی سے رکنے کے لیے کہتے ہیں تو خود برائی نہ کریں. اسی طریقے سے شب معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، تراشی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یا آپ کی امت کے وہ علماء کرام ہیں، وہ وائز اور خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے خود بھلائی نہیں کرتے، جو لوگوں کو یہ کہتے کہ تم برائی نہ کرو لیکن خود وہ وائز وہ برائی انجام دیتے. یہ وہی وائز اور خطیب ہیں جو خود کیا ہوتے؟ برائی سے بچنے کے لیے کہتے لیکن خود برائی سے نہیں بچتے. ان کا انجام یہ ہے. اور حدیث میں یہ بھی ذکر ہے آگے کہ بعض جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، بعض جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، ارے یہ تو میرا فلاں دوست تھا جو شاندار بیان کرتا تھا، لوگوں کو اچھا سمجھاتا تھا، بھلائی کا حکم دیتا، برائی سے بچنے کی تلقین کرتا، لیکن میں ان کے کہنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں اور وہ جہنم میں. تو ان کو مخاطب کر کے کہے گا اے فلاں تم جہنم میں کیوں ہو؟ حالانکہ میں جنت میں آج تمہاری بات کی وجہ سے ہوں، تمہاری بات ماننے کی وجہ سے آج میں جنت میں ہوں، حالانکہ تم جہنم میں ہو. وہ کہے گا اے فلاں تم میری بات کو مان لیے لیکن میں بات کہتا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں جہنم میں ہوں. اللہ معاف فرمائے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ خود عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین
کرنا چاہیے. اللہ سب سے پہلے ہم سب کو کیا بنائے؟ عمل کرنے والا بنائے. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اگر کوئی شخص دوسروں کو بولتا نماز پڑھو لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو بھول جا رہا ہے. افلا تعقلون، کیا تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے؟ ہر وہ انسان جس کے اندر تھوڑی بھی عقل ہو، سمجھداری ہو، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دے اور خود اچھائی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتا اور خود اچھائی نہیں کرتا تو اسی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عقل سلیم نہیں رکھتا، وہ عقل سلیم نہیں رکھتا ہے. آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بے شک دشوار ہے لیکن خدا کا خوف رکھنے والوں پر دشوار نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا، اور کیا کرو؟ مدد چاہو، مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور یہ صبر اور نماز دو ایسی دوائی ہے کہ انسانوں کا، اچھے انسانوں کا علاج ہو جاتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے دوائی دل کہیے اس کو. کیا ہے؟ دوائی دل ہے پوری انسانیت کے لیے کہ انسان اگر کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی جزا فضا ہو، کوئی بھی پریشانی کا عالم ہو تو انسان کیا کرے؟ صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے معنی آتے ہیں روکنا. کیا کرنا؟ روکنا. یہ لغوی معنی آتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں صبر کے معنی آتے ہیں حبس النفس علی الطاعہ، انسان اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری پر کیا کر دے؟ ڈال دے. دل چاہتا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کا عادی بنا دینا ہے، نہیں، نماز پڑھو. حبس النفس علی الطاعہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اطاعت و فرما برداری پر لگا دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ اطاعت و فرما برداری پر لگا دینا ہے. تو اسے کیا بولتے ہیں؟ صبر. اور صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، نفس کو کیا کرنا؟ گناہوں سے بچانا. دل چاہتا ہے آج کچھ گناہ کر لیں، دل چاہتا ہے، لیکن دل کو ڈال دیے نہیں، گناہ نہیں کرنا ہے، دل کو قابو میں لے لینا. تو کیا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا. یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اور تیسری قسم ہے کہ جب گھبراہٹ ہو، جب کوئی تکلیف ہو، پریشانی کا عالم ہو، تو گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. اپنے آپ کو رونے دھونے سے، جزا فضا سے، ہے نا، بچانا. یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بھی کوئی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور پھر کیا کرتے؟ نماز ادا کرتے. کیا کرتے؟ نماز ادا کرتے. تو صبر کیا ہے؟ سب سے بڑا وہ ہے، ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز میں کیا ہے؟ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے. اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے. ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز. صبر میں کیا ہے؟ آدمی صرف ناجائز چیزوں سے بچتا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ چلو بازار گھوم کے آتے ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ چلو فلم دیکھ کے آتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو رو کے بازار نہیں جانا ہے، فلم نہیں دیکھنا ہے. لیکن دل چاہ رہا ہے کھانے کا تو کھا سکتے ہیں نا، دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا پی سکتے ہیں. کیوں؟ کھانا بھی جائز، پانی پینا بھی جائز. اسے بولتے ہیں صبر. لیکن نماز اس سے بھی اونچا ہے. جب آدمی نماز شروع کرتا ہے، کھانا گرچہ جائز ہے، پینا گرچہ جائز ہے، آرام کرنا گرچہ جائز ہے، لیکن نماز کی حالت میں وہ کیا ہے؟ جہاں ناجائز کام نہیں کر سکتا وہیں پر جائز کام بھی نہیں کر سکتا، جائز کام بھی نہیں کر سکتا. تو صبر سے اعلیٰ پیمنٹ کون ہے؟ اعلیٰ پیمانے پر نماز ہے. صبر سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے. صبر میں آدمی صرف ناجائز چیزوں سے بچ سکتا ہے، جائز چیز وہ کر سکتا ہے، لیکن نماز
ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ نماز کی حالت میں آدمی جہاں ناجائز چیزوں سے بچتا ہے وہیں پر جائز چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو اختیار کرنی چاہیے، اور نماز سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے اور مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے بھائی، نماز سے مدد حاصل کیسے کریں گے؟ سوال ہے نا، نماز سے مدد حاصل کیسے کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی جو پریشان حال ہوتا ہے وہ دو بنیاد پر، حب مال کی بنیاد پر یا حب جاہ کی بنیاد پر۔ کسی کو میں چاہ رہا تھا یا کوئی سامان خریدنا چاہ رہا تھا، وہ حاصل نہ ہو سکا، پریشان ہو گئے۔ میں کہیں جانا چاہتا تھا لیکن میں وہاں جا نہیں سکا، یا مجھے اتنے مال آنے تھے آج لیکن وہ مال حاصل نہ ہو سکے، میں کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا۔ اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو مختلف فکر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو دل ہے نا انسان کا دل، وہ آزادی فکر کو چاہتا ہے۔ یہ بہت باریکی اس کو سمجھیں گے۔ انسان کا دل آزادی فکر کو چاہتا ہے، وہ ایک منٹ میں کچھ سے کچھ سوچنے لگتا ہے۔ ایک منٹ میں یہ سوچتا ارے میں یہ کام کر لیتا، ایک منٹ میں یہ سوچتا میں یہ کر لیتا، دل یہ چاہتا یہ کر لیتا، یعنی ایک منٹ میں وہ کیا مختلف چیزوں کو سوچنے لگتا ہے، اور کسی ایک بات کو نہیں سوچتا بلکہ کئی باتوں کو سوچتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتا اور کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کیا کروں؟ آج جانا تھا سٹی، نہیں جا سکا، اب کیا کریں گے؟ دل میں یہ خیال آ رہا ہے، 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 لیکن کوئی ایک کام کرنے نہیں دے رہا۔ تو یکسوئی نہیں ہے، یکسوئی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل کیا ہے؟ آزادی فکر کو چاہتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن یہ آزادی فکر کیسے ختم ہے؟ یہ ایک دل کی بیماری ہے، سمجھیے۔ یہ دل کی بیماری کیسے ختم ہو گئی؟ آپ نماز پڑھیے، اور نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے، اور نماز جب شروع کرتا ہے تو نماز میں انسان کی توجہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو نماز میں پوری توجہ، انسان کی پوری توجہ نماز میں اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو گویا کہ دل اس وقت مختلف چیزوں کو نہیں سوچتا ہے، بلکہ دل کس کی یاد میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیا مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو پریشانیاں تھیں، جو مختلف چیزیں سوچ رہے تھے، وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ایٹومیٹک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایٹومیٹک کیا ہوتا؟ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا کرو؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ فلسفہ آیا سمجھ میں؟ تو یہ ہے مسئلہ۔ آدمی جب بھی پریشان حال ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو صبر کرنا چاہیے، اور پھر کیا کرنی چاہیے؟ فوراً نیت، وضو کر کے نیت باندھ لینی چاہیے، اور خیال اور دل کو کس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو دنیا و ما فیہا سے کیا ہو جاتا؟ بے خبر ہو جاتا۔ بس بندے اور اللہ کا تعلق رہتا، ڈائریکٹ کنیکشن رہتا، اللہ کی طرف متوجہ رہتا، تو قلبی سکون حاصل ہوتا۔ کیا سکون ہوتا؟ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور تمام غموں کو، تمام پریشانیوں کو، درد و تکلیف کو وہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز ایسی نہ ہو، بس گئے ڈائریکٹ ایسے کھڑے ہو گئے، سوچ رہے ہیں پورے چار مینار کو، ہے نا، پوری سٹی گھوم رہے بیٹھ کے، پورے کلاس کے سب کو دیکھ رہے ہیں، میرا دوست ادھر بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے، پھر اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً کیا کرتی ہے؟ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن جس کی نماز برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے مختلف کاروبار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، نمازوں میں اپنے بارے میں اور اللہ کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ جب نیت مان لے تو حدیث میں آتا ہے، حدیث جبرائیل میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نماز تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تب ہماری نماز ہے۔ اگر ایسی نماز نہ ہو تو پھر